یہ وہ عظیم سورس ہے قرآن مجید کہ خود لانے والے مصطفیٰ کو جب اختیار نہیں ہے، یہاں سے ہمیں دین ملا، یہاں سے ہمیں شریعت ملی، یہاں سے ہمیں اسلام ملا۔ آنا چاہتے ہیں جو لوگ ادھر بیٹھے بیٹھ سکتے، جگہ ہے، آگے آ جائیں تھوڑا سا، ذرا سا آپ کے تک جائیے، دھوپ کی طرف تاکہ نہ رہیں۔ ایک مل کے بلند ترین ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، توجہ کر لیں اور محسوس کریں، خود لانے والے نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اسے بدل سکے۔ اسی کا ایک سورس جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، آج جس مناسبت سے یہ پروگرام ہے، فقرہ سنیے اور میں مسائل کی منزل پہ آ جاؤں گا۔ کیا اللہ آواز الہی ہے، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، میں نے نور حبیب کبریا کو پیدا کیا۔ نہیں، ابھی ربیع الاول آئے گا، خوب پیغمبر کی میلاد ہوگی، خوب جلسے ہوں گے رسالت کے، اور دنیا ہم کو چڑھا کے کہے گی شیعہ لوگ رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتے، رسالت نہیں پڑھتے، نبوت نہیں پڑھتے۔ نہیں، آئیے ہماری مجلسوں میں دیکھیے کہ ہم جیسے رسالت پڑھتے ہیں اسی انداز سے امامت پڑھتے ہیں۔ ہمارے امامت کا بھی انداز الگ ہے، رسالت کا بھی انداز الگ ہے، توحید بھی وہی ہے۔ کیا کہا خالق نے؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ کس کو؟ نور کو۔ توجہ کریے، یہ ہے نبی کی عظمت، یہ ہے میرے نبی کا اسٹیٹس، یہ ہے میرے نبی کا وقار۔ بہت عظیم عالم دین ہیں علامہ مودودی، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آل محمد کے ساتھ ہوا اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، دنیا نے ہمارے نبی کو نہیں پہچانا، دنیا نے پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ دیکھ لیجئے، پیغمبر کے گیسوؤں کی تعریف کرنا اور ہے، پیغمبر کی کملی کی تعریف کرنا اور ہے، پیغمبر کیسے رہتے تھے، کیسے چلتے تھے، اور سب کی تعریف اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر وجود پیغمبر کی حقیقت کو ملاحظہ کریں۔ کیا کہا خالق نے؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، میں نے نور حبیب کبریا کو۔ آپ نے محسوس نہیں کیا وہ واجب الوجود اپنی ذات کے تعارف کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنائے، نہیں، تھوڑا قدر کریے، اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ، اس ذات کا نام ہے پیغمبر ختمی مرتبت، اس ذات کا نام ہے ہمارے نبی محمد۔ یعنی وہ واجب الوجود جب اپنی ذات کا ذریعہ جسے بنا رہا ہے اس کا نام ہے محمد۔ اور یہ بھولے مسلمان اما جو اس واجب الوجود ذات کا معرفت کا ذریعہ ہو، یہ بھولے مسلمان نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے کبھی اپنی شکل آئینے میں قاعدے سے نہیں دیکھی اور کہنے لگے محمد ہمارے جیسے۔ میں ایک بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے، اما غور کریے کہ جسے حق تھا کہ وہ کہتا کہ میں محمد جیسا، توجہ کریں، جسے حق تھا کہ وہ کہتا کہ میں محمد جیسا، حسن کو حق تھا کہ کہتے کہ میں محمد جیسا، علی کو حق تھا کہ کہتے کہ میں محمد جیسا، حسین کو حق تھا کہ وہ کہتے کہ میں محمد جیسا، فاطمہ کو حق تھا کہ میں محمد جیسی۔ نہیں قدر کر رہے ہیں، اما جسے حق تھا اس نے تو کبھی نہ کہا۔ نہیں، آپ شاید تھکاوٹ ہے اور گرمی ہے مگر میں یہ آخری فقرہ پڑھوں گا۔ جسے حق تھا کہ وہ کہتا کہ میں محمد جیسا، اس نے کہا۔ اما علی کو تو تھا ہی، باقاعدہ سرٹیفکیٹ تھا۔ جب کعبے میں آئے توریت سنائی، انجیل سنائی، زبور سنائی، قرآن سنایا۔ جب سب سنایا تو کیا کہا پیغمبر نے؟ توریت صاحب توریت سے بڑھیا پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھی، زبور صاحب زبور سے بڑھیا پڑھی۔ مگر جیسے ہی قرآن کے بات آئی تو کیا کہا؟ قرآن ویسے پڑھا،
ارے اب تو قدر کریے، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں، ارے بے شرم جسے حق تھا کہ وہ کہتا کہ میں محمد جیسا، اس نے تو کبھی نہ کہا، اور چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہے محمد ہمارے جیسا۔ علی علی بلند آواز سے، ہم سب کا مولا کعبے سے افضل، کعبے سے افضل یعصوب الدین، علی علی یعصوب الدین، علی علی فاروق اعظم، علی علی فاروق اعظم، یہ نعرہ نہیں پیغام ہے، فاروق اعظم، علی علی صدیق اکبر، صدیق اکبر، واہ احمد جسے حق تھا کہ وہ اپنے کو کہتا کہ محمد جیسا، اس نے تو کبھی نہ کہا۔ اور جن چرواہے کی اولادیں جنہیں قاعدے سے رسول اللہ کہنے نہ آتا ہو، وہ قوم کہہ رہی ہے محمد ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے۔ عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آتی نہیں ہے، حضور کو اپنے جیسا کہہ دیا، ہم نہیں کہہ پاتے، اتنی جسارت تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ نہیں قدر کی آپ نے، ہم کسی کو کچھ کہہ دیں تو فٹ سے کہیں گے بڑھا دیا، لیکن جہاں پر مصطفیٰ کی معرفت اتنی ہو، وہاں ذرا سا علی پڑھا جاتا ہے تو فوراً کہہ بیٹھتے ہیں بڑھا دیا، بڑھا دیا، بڑھا دیا۔ میں بہت تاریخی پیغام دے رہا ہوں اس مجمع سے، وہاں یہی کہا تو جاتا ہے بڑھا دیا، بڑھا دیا۔ ہمارے یہاں بڑھانے کا حق خدا کو ہے، گھٹانے کا حق خدا کو ہے۔ ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، 1400 برس ہو گئے یزید کو بڑھانے والے بڑھاتے رہے، خدا نے اسے کل بھی لعنتی بنایا تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ پتھر کو رزق نطق ملے جس کے ہاتھ سے، پتھر کو رزق نطق ملے جس کے ہاتھ سے، حیرت لوگ اس کو بشر بولنے لگے۔ نعرہ سبحان اللہ، حیدری۔ آپ دیکھ لیجئے، اس لیے کہ بڑھانے کا حق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو ہے، گھٹانے کا بھی حق خدا کو ہے، اور بنانے کا بھی حق۔ یہی سب چیزیں تو ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی، بناتا بھی وہی ہے، گھٹاتا بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کیسے سنتے، سن لیں گے، بہت عظیم پیغام ہے، نہیں ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں جب مصطفیٰ کی معرفت ایسی ہوگی کہ ہمارے جیسے، تو ہر بشر کو آدمی کہے گا ہم بھی نبی جیسے، ہم بھی نبی جیسے۔ اب اس کے سامنے جب علی پڑھیے گا تو یہی کہے گا بڑھا دیا، بڑھا دیا، بڑھا دیا۔ ہم سے شکایت ہے کہ نبی نبی نہیں کرتے، ابھی بتایا ہے عظمت مصطفیٰ۔ ارے ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ نبی نبی کریں، نبی نبی کریں۔ علی علی اسی لیے تو کرتے ہیں تاکہ پہچانو کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد حیدری، داماد پیغمبر، علی علی حسنین کے بابا، زہرا کا شوہر، شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، دریا کی روانی، مومن کی جوانی، ہے پہلے مسلمان، ہے پہلے ایمان۔ نعرے میں دیکھو، بارے میں دیکھو، ہمسارے میں دیکھو، دریا کی روانی، عیسیٰ نے پکارا، موسیٰ کا سہارا، خیبر کو اکھاڑے، مرحب کو پچھاڑے، نعرے حیدری۔ اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا،
اور فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا۔ نعرہ حیدری! حضور پیغمبر کی ذات بہت عظیم ہے، ہماری حیثیت عظمت مصطفیٰ سمجھیے، اس لیے کہ پیغمبر کی ذات ہم نبی نہیں کر پاتے، علی علی کرتے ہیں تاکہ جانو کہ جس محمد کا شاگرد ایسا ہے وہ محمد کیسا ہوگا۔ اس محمد کا اما لائق شاگرد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ استاد کیسا ہوگا۔ نہیں غور کر رہے ہیں، اور جسے شاگردی کا ہی شرف حاصل نہ ہو وہ کیا سمجھے گا کہ مصطفیٰ کیا ہیں۔ اصل میں عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھتے لوگ، بس آخری اور بس ہے، عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے لوگ۔ ہمارے ہاں جو ختمی مرتبت کہا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور آخر میں آئے ہیں، مگر ہیں سب سے پہلے۔ لفظ توجہ کریے گا، حضور آئے ہیں بھلے آخر میں نبیوں کے، مگر مین یہی ہیں۔ ہاں مین یہی ہیں، ایک دم مین۔ اور سمجھ لیجئے، آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھیے، مین کون ہے؟ حضور ہیں، ہدف یہی ہے، ہدف اصلی یہی ہے۔ یہ سارے نبی جتنے آئے ہیں سب انہی کے تو مقدمہ ہیں۔ مین ہدف دیکھیں، آخری بات ہے میں کہہ رہا ہوں، میں اعظم گڑھ سے آیا نہیں ہوں، مگر اعظم گڑھ سے دیکھیے، اعظم گڑھ سے کٹونہ کی دوری کتنی ہے؟ بہت سے لوگ آئے ہوں گے، بتائیے 70-80 کلومیٹر تو ہوگی۔ 80 کلومیٹر ہے کٹونہ سے یہاں، 80 کلومیٹر، اگرچہ پتھر نہیں لگا ہے، مگر اب دیکھیے کتنے کلومیٹر ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کچھ کم بخت خالی ان کو اسلام کی نمائندگی کرنا ہے، اور ٹی وی پہ پہنچ کر جب کوئی کہہ دیتا ہے ارے حضور اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، تو ادھر ادھر نظریں چراتے ہیں، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اسے کون بتائے اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ آدم خالی بشر نہیں ہے، آدم نبی بن کے آئے ہیں۔ اور میں جس دین کے نبی تھے اسی دین کا نام اسلام ہے۔ حضور اس دین کے آخری نبی ہیں۔ ہاں یہ جو پورا سلسلہ چلا ہے، ہاں مین حضور ہے۔ مین کون ہے؟ میں اعظم گڑھ سے فرض کریے چلا ہوں، مجھے تقریر یہاں کرنی تھی، تو میرا مین ہدف کیا ہے؟ جب اعظم گڑھ سے چلا، ہدف کیا ہے؟ مین کہاں جانا ہے مجھے؟ بولیے، کٹونہ اس پروگرام میں آنا ہے۔ ہدف اصلی میرا کیا ہے؟ کٹونہ۔ میں جیسے ہی اعظم گڑھ سے اپنی کار میں بیٹھ کے چلا، ویسے ہی میں نے دیکھا اعظم گڑھ سے باہر جیسے ہی نکلا اور بھور ناتھ کراس کر کے جیسے ہی کپتان گنج پہنچا، وہاں ایک بڑا سا پتھر لگا ہوا تھا، فرض کر لیجئے، اور اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ کٹونہ 80 کلومیٹر۔ نہیں قدر کریے، آپ توجہ کریں۔ جیسے ہی تھوڑا اور آگے بڑھا، پتھر پھر دکھا، لکھا تھا کٹونہ 75 کلومیٹر۔ پھر اس کے آگے بڑھا، لکھا ہوا تھا کٹونہ 60 کلومیٹر۔ پھر اس کے آگے بڑھا، ایک پتھر اور لکھا ہوا تھا کٹونہ 50 کلومیٹر۔ اس کے آگے بڑھا، پتھر لگا ہوا تھا کٹونہ 30 کلومیٹر، 20 کلومیٹر۔ اریا پہنچا تو کٹونہ 3 کلومیٹر۔ نہیں قدر کیا آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو سنگ میل کے پتھر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ مقصد ہے؟ یہ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کٹونہ۔ تو یہ پتھر جگہ جگہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر قدر کر گئے تو بہت دعائیں دیں گے کہ یہ جگہ جگہ پتھر کیا کام کر رہے ہیں؟ کہ یہ پتھر ذہنوں کو قریب کر رہے ہیں کہ کٹونہ آنے والا ہے۔ ارے پہنچ جائیے، حضور کو سمجھیے کہ کٹونہ آنے والا ہے، کٹونہ آنے والا ہے، کٹونہ آنے والا ہے۔ یہی جو 1,24,000 جو انبیاء تھے، یہ 1,23,000 انبیاء یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنوں کو قریب کر رہے تھے کہ محمد آنے والا ہے، محمد آنے والا ہے، حضور آنے والے ہیں۔ یس چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟
इसको किया जाने बेचारे 2 रकत के इमाम। नारे हैदरी। हुजूर इस शरीयत के मेन वो हदफ हैं पैगंबर, सारे नबी वसीला हैं हुजूर तक पहुँचने के लिए, मकसद पैगंबर है। और ये उसके बाद ये सिलसिला अली तक आया, अली के बाद ये सिलसिला हसन मुश्तबा ने बखूबी से संभाला, और ये मीरास अंबिया मोहम्मद से ट्रांसफ़र होकर अली तक आई, और अली से ये मीरास कहाँ पहुँची? हसन तक। हसन मुश्तबा ने अपने बाबा अली से वादा किया, बाबा जिगर के टुकड़े कट कट के तश में गिर जाएंगे, मगर नाना की इस शरीयत को नीलाम न होने देंगे। पहुंच गए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, 2-3 फिक्र सुन लें। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में सलाम किया है कि सलाम उस हसन मुश्तबा पर जिसके जिगर के टुकड़े कट कट के तश में गिर रहे थे। रोया करिए, रोया करिए, इन हस्तियों के ऊपर भी कम रोना होता है। आका हुसैन पे बहुत रोते हैं, जनाब ज़ैनब पे बहुत रोते हैं, ये दिन उन्हीं के रोने के हैं, मगर कभी कभार रोना होता है। हाय वो नबी, इंसाफ से बताइए कि इतना वो नबी जिसने इतनी मेहनत की है, उसे कितना मुतमईन जाना चाहिए, मगर उसकी बेटी की पसलियां तोड़ दी गई। अजरकुम, कितना सख्त मसाइब पैगंबर ने, अल्लाहु अकबर, उम्मत ने। आप ये ना समझिए कि वही आसानी से पैगंबर चले गए, नहीं नहीं, निगाहों के सामने सारे मंजर थे कि मेरे बाद मेरी ज़हरा के साथ क्या होगा। अली को बुला के कहा, ए अली सब्र करना, ए अली दीन के खातिर सब्र करना। इंसाफ से बस एक बात बताना, जो नाना नहीं, जो रसूल फातिमा की मुसीबत देख रहा था, अली की मुसीबत देख रहा था, इंसाफ से बताना, जब हसन को गले से लगाया होगा, याद आया होगा सन 50 हिजरी का हसन, जोधा बिन्ते अशज मलूना का वो जहर। रवायत कहती है मेरा मौला जहर खाने के बाद 2 कदम कायदे से चल नहीं पाया, कभी कदम इधर रखते थे, कभी कदम इधर रखते थे। और एक फिक्रा कहा, हाँ आवाज़े परवरदिगार लब्बैक। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे, मैं ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ एहसास, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। मसाइब 72 शुहदा के जब जनाजे होंगे आप सुन लेंगे। मौला हसन के मसाइब सुना करो, बहुत रोगे। हसन ने कम मुसीबत नहीं झेली है, चाहने वाला आके सामने से गाली देता था, हसन तुम्हारा जैसा इमाम किसी को न मिले, हसन आपने हमें जलील कर दिया, हसन हमने रुसवा कर दिया, अली का लाल क्या करे। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में रवायत के फ़िक्रे हैं कि जोधा बिन्ते अशअस का जब जहर मेरे मौला को मिला और मौला कदम चल नहीं पाते थे, किस हालत से मेरा मौला घर पहुंचा। रवायत के फ़िक्रे, आवाज दे उम्मे फरवा आ गया ज़हरा का लाल, ज़हर आलूद। नहीं, जाके मक्तल पढ़िए, जहर के अक़साम लिखी हैं,
حسن کو جو زہر دیا گیا، کہتے ہیں اگر ایک قطرہ اگر کسی دریا میں ڈال دیا جاتا تو مچھلیاں باہر نکل نکل کے مر جاتی. نہیں، زہر کے بعد کتنی تڑپ ہوتی ہے. کہتے ہیں حسن کہتے تھے ہائے مجھے کوئی پانی دے دے، ہائے مجھے کوئی پانی دے دے. اللہ رے ام فروہ نے پانی پلایا. ایک فقرہ یاد دلا دوں، میں کہوں گا اے مولا پانی ام فروہ نے دیا، مگر ہائے حسین سکینہ نے ذوالجنا کی گردن میں باہ ڈال کے کہا بابا کے ذوالجنا بس اتنا بتا دے میرا بابا جب ذبح کیا گیا تو پیاسا تھا یا اسے پانی ملا تھا؟ جزاک اللہ. آوازیں بلند ہو گئی. لیجیے آخری فقرہ اور ختم دعا. حسن بستر میں آنکھوں سے اشک بہہ رہا. ام فروہ کسی کو بلا دے، کسی کو بلا دے. کہ اے فروہ میرے قاسم کو بلا دو، اے فروہ میرے لال قاسم کو بلا دو. اللہ اکبر. چھوٹی سی عمر، قاسم آئے. اتنا بڑا بچہ کیا کہے گا؟ بابا کو دیکھا، اللہ خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں. فوراً تش چھپا دیا گیا کہ اے ام فروہ چھپا دو. قاسم آئے کہ اے فروہ میری بہن زینب کو کوئی بلا دے، میری زینب کو کوئی بلا دے. کہ آقا کیسے جائیں اکیلا چھوڑ کے؟ کہ کچھ نہیں، قاسم قریب آؤ. آپ جو کفنی پہنتے ہیں دیکھا ہے 7 محرم کو، یہ قاسم کی نشانی ہے. کیوں؟ حسن نے قاسم کا گریبان چاک کیا اور چاک کر کے کہا اے فروہ اب ضرورت نہیں ہے، بس قاسم سے کہو زینب کے گھر پہنچ جائے، میری بہن خود بخود سمجھ جائے گی. کہتے جب قاسم چل رہے تھے تو فضائیں کہہ رہی تھی یتیم حسن تم پہ سلام. ہائے غریب بیٹے، غریب باپ کا غریب بیٹا جا رہا تھا. کہتے زہرا کے بیٹی زینب کے گھر پہ جیسے دخل الباب کیا، دروازہ کھلا، زینب سامنے تھی. ارے قاسم کا جیسے ہی یہ حالت دیکھی گلے سے لگا لی، اے عبداللہ ارے میرے بھیا کی خیر. رو چکے آپ. میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں اللہ یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا. کہتے ہیں قاسم کو لے کے اب جب زینب چلی، حسن کو جیسے ہی جملہ آخر ہے جیسے چاہو رو لینا. کہتے آخری آہٹ محسوس ہوئی. فروہ کو کہا اے فروہ ارے اس تش کو ہٹا دو، میری بہن میرے ٹکڑے نہ دیکھ پائے گی. ارے تش ہٹا، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے مولا ارے مدینہ ہے مدینہ، یہی قاس ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تقسیم ہو کے بکھرا رہے.